اپنے اس پری پلان بنا ہوئے کام کے ساتھ اپنے مین فنکشن ہال میں جاتا ہے اور وہاں جو تماشا ہوتا ہے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب یہاں پر آ کر نہ برس جائے. میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رسم و رواج کو ختم کرنا ہے. تبلیغ کا مقصد ہی ہے, پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں آیا ہی اس لیے دنیا کے اندر کہ رسم و رواج کو ختم کر دیا جائے, بدعات کو ختم کر دیا جائے. اس کے لیے آپ نے آمد ہوئی تھی. اس سے سارا مجمع اس کا بھی عزم کرے, اس کی بھی نیت کرے کہ نکاح نہیں کریں گے. وہ تو کرنا پڑے گا, خرافات کے ساتھ نہیں کریں گے, فسادات کے ساتھ نہیں کرنا پڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مجمع کے لیے نکاح کو آسان فرمائے. بڑے میں بھی آمین بول رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعلیمات کے اندر وہ برکات رکھی ہے. بندہ خدا اگر عمل کرتا ہے ترقی کے سینے چڑھتا ہے اور چڑھتا چڑھتا ایسا متقی بنتا ہے کہ اللہ زمین سے بھی برکات نکال کر دیتے ہیں, اللہ آسمان سے بھی برکات نکال کر دیتے ہیں. اس کے لیے کہ میرے آپ کی زندگی میں تقوی کا رنگ چڑھے تو تعلیمات نبوی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, پیارے نبی کے علم کو قبول کرنا پڑے گا. اور کیسا علم ہے, سبحان تیری قدرت, ایسا علم جس پر صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لگایا. جی میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے نکلے مصر پہنچے. پورے 5 مہینے لگ گئے جانے اور آنے کو. اچھا کیوں گئے, پورے ہو چکے تھے, مصر پہنچے. مغیرہ بن شعبہ, ایک روایت میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دی, وہ باہر نکل کر آئے. حضرت سواری پر سوار ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہے. دستک دی تو وہ باہر نکلے. ابو ایوب مدینے سے آئے ہو, سبحان اللہ تشریف لاؤ. کہا نہیں, مقصد پورا کروں گا, اس کے بعد لوٹ جاؤں گا, نہ اتروں گا, نہ کھاؤں گا, نہ پیوں گا. کیا مسئلہ ہے؟ مغیرہ کہنے لگے کہ بات بھائی یہ ہے عقبہ کہ پیارے نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں نے ایک حدیث سنا تھا, جتنے تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے, صرف ایک تم بچے تھے. اس حدیث کے الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے تھے, تو میں اس حدیث کو تم سے لینے آیا تھا. 5 مہینے کا سفر, 1496 کلومیٹر کا سفر, جس پر 5 مہینے لگے. ایک حدیث کے خاطر 5 مہینے بیرون کا سفر ہوا. پورا دین سیکھنے کی خاطر 5 مہینے بیرون کا سفر ہم نہیں کر سکتے. سارا مجمع نیت کرے, مریں گے نہیں جب تک بیرون دیکھیں گے نہیں. دیکھ ان کو خیرون سنیں شاید, ہاؤ رہاؤ, ارے جب تک بیرون نہیں دیکھیں گے تب تک انشاءاللہ نہیں مریں گے. سارا مجمع نیت کریں گے بیرون میں اپنا وقت لگائے گا, باہر ملکوں میں جائے گا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے خاطر, اس ایک حدیث کے خاطر اتنا لمبا سفر کر گئے. اب بتاؤ جی, 5 مہینے کا سفر اور ایک حدیث کے لیے, تو میرے آپ کے دل میں چاہت ضرور جاگی ہوگی کہ ہم کو تو معلوم پڑے وہ حدیث کون سی تھی جس کے لیے سفر ہوا تھا. تو میں حدیث تو بیان کروں گا, لیکن سارا مجمع نیت کرے اس حدیث پر ضرور عمل کرے گا. حدیث سنیے کیا ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر کہنے لگے کہ ہاں ابو ایوب, ستر المؤمن کے تعلق سے جو حدیث آقا نے بیان کی تھی میں نے اس کو اپنے کانوں سے سنی تھی. کیا ہے حدیث؟ من ستر مؤمنا فی الدنیا علی عورت سترہ اللہ یوم القیامہ. اللہ اکبر. اس حدیث پر عمل ہو جائے, آکوٹ کے, آکولا ضلع کے, مہاراشٹر کے, ہندوستان کے, حتیٰ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائے. پھر کتنی پیاری حدیث ہوگی, کتنی مبارک حدیث ہوگی. دنیا کے جھگڑے ختم ہو نہ ہو, میرے سے اوروں کے, اوروں سے میرے جھگڑے ختم ہو جائے. یہ تو سب چاہتے نا بھائی. تو حدیث سنیے کیا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, اس دنیا میں کسی مومن نے کسی مومن کے عیب پر پردہ ڈال دیا, قیامت کے دن اللہ سارے عیبوں کو پردہ ڈال دے گا. ہم تو اچھالتے, کورت کر نکالتے. بڑے میاں ان کی ٹانگیں قبروں میں لٹک رہی,
ایک نوجوان ایسے گزر گیا ٹو ویلر پر، تھوڑا سا زور دے کر، ایکسیلیٹر زیادہ دے کر، بڑے حرام کی آ رہی اور اولاد اڑا رہی. بڑے میاں تم کو کائے کون ایسے بتا؟ بزرگ سوچ رہے کہ ہم پر لائے پورا بیان نہیں، ہم سب کا یہ حال ہے، ہم سب کا یہ ماحول ہے کہ ہم کوریت کر نکالتے ہیں، لوگوں پر اس طرح کی نگاہ ڈالتے ہیں، بلکہ ان کے عیبوں کو چھانتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کو بیان کر جاتے ہیں. اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ ایسی نظریں مت دے جو دوسروں کی صرف عیب دیکھتی رہے. ایسی نظریں نہیں ہونا اللہ، ایسی نگاہیں نہیں ہونا اللہ جو اوروں کے عیب دیکھتی رہے. اللہ سے بھیک مانگو. تو مومن کے عیب پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، پردہ اتارنے کا حکم نہیں ہے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا ایک ایک عیب اللہ گنوائے گا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. بڑی پریشانی ہو جائے گی، بڑی پشیمانی ہو جائے گی. اس سے زیادہ دکھ کیا ہوگا کہ حضور کے سامنے نیلامی ہو جائے گی. یہ تھا وہ بدبخت، سارے گناہ کھول دیے جائیں گے. اس لیے مومن کے عیب پر پردہ ڈالنا یہ ہے تعلیمات رسول. اس تعلیم کے اندر ہے نور. اس لیے سارا مجمع نیت کرے کہ ہم اپنے گھر میں بھی تعلیم کا ماحول قائم کریں گے، اپنی مسجدوں کی تعلیم کو بھی آدھے گھنٹے پر لے جائیں گے، اس تعلیم میں بیٹھیں گے اور تعلیم سے وہ نور لیں گے اور وہ سارا کا سارا تعلیم اور تربیت کا سامان لیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلیم سے تربیت کروا دے اور تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں تقویٰ داخل کروا دے. اس کے لیے راہ خدا میں چلنا، اس کے لیے راہ خدا میں پھرنا. ایک آخر کی بات بتا کر بات مکمل کروں کہ اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والوں نے سوئی ہوئی امت کو جگہ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو میں نے شروع میں جملہ عرض کیا تھا کہ امت جاگ چکی ہے اور بندہ جس کا استعمال کیا گیا ہے وہ حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت جی تو سکون کی نیند اب قبر میں سو رہے ہیں اور حشر کے میدان میں انشاءاللہ ہنسی خوشی کامیابی کے ساتھ جاگنے والے ہیں. لیکن وہ مرحلہ مجھ پر آپ پر آیا ہوا ہے. سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے. اگر سوتے رہ گئے جوان بیٹی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، جوان بیٹا بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. سونا نہیں ہے، بہت سو گئے، اب سونا نہیں ہے، اب جاگنا ہے، پوری امت میں پھرنا ہے.